محمود شام صاحب کا نام ضرور لوگ سماعت کر رہے ہیں، اور باقی سارے مؤسسین سامنے بیٹھے ہوئے، جمیل جالوی فاؤنڈیشن کے سارے آرگنائزرز، کراچی یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز، یہاں کے اسٹوڈنٹس، وزٹ کرنے والے خواتین و حضرات، میڈیا کے لوگ، دوست میرے، السلام علیکم۔ دوستوں نے بتایا، سب سے پہلے تو میں جو کچھ ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد میرے والدین کی وجہ سے، میرے والد اور میری والدہ کی تربیت کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں کچھ ادھر بیٹھا تھا، کیا اوبیسلی جب 2007 میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا، یاد کروں پورا ٹائم، وہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ایک دو قصے مجھے یادیں بتایا کرتے تھے، جو دوست ان کے قریب تھے انہیں یاد رکھو، ان کے سیدھے انگوٹھے پہ چوٹ تھی بڑی سا، بتاتے تھے کہ میں چھوٹا تھا، شرارت جیسے بچے کرتے تو ایک صندوق تھا گھر میں، تو صندوق میں میرا انگوٹھا آ گیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میرے دادا مراد علی شاہ صاحب جن کا میرے اوپر نام ہے، انہوں نے کہا کہ یعنی میرا بڑا بیٹا پڑھ نہیں سکے گا، اب اس کا انگوٹھا ٹوٹ گیا تو میں زیادہ زمین اس کے حوالے کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا۔ باقی میرے چچا بھی پڑھے، لیکن میرے والد صاحب ان سب میں سب سے زیادہ پڑھے۔ پھر دوسرا قصہ انہوں نے بتایا تھا کہ جب میں پڑھتا تھا، انگریزی پڑھنا شروع ہوا، اس زمانے میں کلیکٹرز خط لکھا کرتے تھے، انگریزوں کا زمانہ تھا تو کلیکٹر وہ انگریزی میں خط لکھتے تھے۔ وہ خط آیا میرے دادا کے پاس، تو انہوں نے میرے والد سے انہوں نے کہا، یہ کہتے ہیں کسی کو بلاؤ، یہ استاد جو ہے اسکول کا، وہ کہتے نہیں میں پڑھ دوں گا۔ تو انہوں نے وہ خط جب ان کو پڑھ کے اور ترجمہ کر کے بتایا، تو بتا رہے تھے کہ ان کے والد یعنی میرے دادا اتنے خوش ہوئے، جو آ رہا تھا ساتھ مجھے کہتے ہیں اس کو پوری انگریزی آتی ہے۔ یہ تو وہ وقت تھا۔ اور پھر ذکر کیا سلیم احمد صاحب نے، میرے دادا تھے، جب ان کو قتل کر دیا گیا تو میرے والد کی عمر 11 سال تھی اس وقت، اور اس کی کچھ عرصے بعد میری دادی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور وہ 11 سال کا بچہ، اور اس وقت ذکر کیا، مجھے یاد آ گئی ساری باتیں، عبدالرحمٰن میمن کا ذکر کیا، وہ دوست ہوتے تھے میرے دادا کے، تو انہوں نے جو لوگ ہوتے ہیں 11 سال کا بچہ، جو بھی فیملی کی پراپرٹی وغیرہ تھی وہ لوگ اٹھانے، لینے، بیچنے شروع جاتے تھے، تو عبدالرحمٰن میمن نے ساری جو پراپرٹی تھی وہ سرکار کے حوالے کر دی، کوٹوں پہنچ، اور میرے والد اور بھائی جو ان کے تھے ان کو مہینے وار گھر سے پیسے ملا کرتے تھے، اور یہ بہت اچھا ہوا اس لیے کہ 11 سال کے بچے کی نہیں تو وہ ساری جائیداد چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد غلام عباس میمن جو ان کے بیٹے تھے، انفارچونیٹلی ان کو بھی مارے گئے تھے، شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ اسی کارخانے میں جہاں آپ جاتے تھے، مجھے چھوٹے بچے، مجھے چھوٹا تھا تو یاد ہے، اس زمانے میں فون ہوتے تھے، وہ یوں گھمایا کرتے تھے، ان کے کارخانے میں فون ہوتا تھا، تو ہم جا کے بچے وہ فون گھما کے، تو آپریٹر آتا تھا تو پھر فون رکھ دیتے تھے، اس کو تنگ کرتے تھے جیسے ہوا کرتا ہے۔ اور ان کے اور ساتھی جو تھے اس وقت سیاست میں، بتایا سلیم احمد صاحب نے کہ وہ یونین کونسل بوبا جو اس وقت یونین کونسل تھے اس علاقے کی، اس کے چیئرمین منتخب ہوئے، اور چیئرمین منتخب ہونے کی کچھ سرکار آتی تھی، انہوں نے ری الیکشن کرانی پڑتی تھی، انہوں نے دوبارہ انہیں کو چن لیا بغیر اس لیے کہ کوئی نامنیشن وغیرہ نہیں ہوتی تھی، جو آپس میں ممبر ہوتے تھے وہ ایک چنتے تھے۔ اور پھر 70s میں جب الیکشن لڑنے کی بات آئی، وہ بھی مجھے کسی سارے پتہ ہے اس زمانے کے، اس لیے میں تو بہت چھوٹا تھا، کہ وہ الیکشن لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے دوست جن کو بھی بعد میں شہید کر دیا گیا، وہ شجاع جس کا ابھی بھتیجا ایم این اے ہے ہمارے علاقے سے، سکندر،
وہ شجا کو بھٹو صاحب نے بلایا، وہ اس علاقے میں غریبوں کے کام اور ایک سوشل ورکر تھے، اور اسے کہا کہ جی مجھے MPA چاہیے ادھر اور میں آپ کو ٹکٹ دینا چاہتا ہوں. تو وزیر شجاع نے ان سے کہا کہ جی میں بالکل ان پڑھ آدمی ہوں، میرے سے یہ کام نہیں ہوگا، میں کرتا ہوں لیکن اسمبلیوں میں جانا ہے، لیکن میرا دوست ہے اور میں وہ لا کے دیتا ہوں. تو میرے والد کو انہوں نے پرپوز کیا کہ آپ ان کو ٹکٹ دیں. جب ٹکٹ دینے کی بات ہوئی تو میرے والد کو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے سیاست سے نہیں آنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا میں تو نہیں آؤں گا، میں نہیں لڑوں گا. اور پھر بھٹو صاحب نے میر رسول بخش ٹالپور کو اسپیشلی بھیجا تھا میرے نانا کے پاس، اور نانا نے فورس کر کے ان کو وہ الیکشن لڑوایا تھا 1970 کا کہ تم الیکشن لڑو. اور پھر اس کے بعد 70 میں ایک چیز اور جو کافی دوستوں کو بتائی، جو خود مجھے میرے والد بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ جب پہلا اجلاس ہوا 1972 میں، غالباً پہلا اجلاس ہوا سندھ اسمبلی کا، ہم 60 ممبر تھے، سب نئے تھے، اس لیے کہ کئی عرصے سے یہ مارشل ہو رہے تھے، 1 یونٹ آ گیا تھا، سندھ اسمبلی تھی نہیں، 40s کے بعد ختم ہو گئی تھی، 51 میں ایگزیکٹ تاریخ زیادہ سردار شاہ جانتے ہیں. تو تقریباً سب ممبر نئے تھے، کوئی بھی پرانا ممبر شاید ایک آدھ ہو، شاید رسول بخش کیئر صاحب پرانے ممبر ہوں اس وقت. تو کہتے ہیں کہ گورنر جو تھے اس وقت کے، مجھے نام یاد نہیں ہے، انہوں نے آ کے پریزائڈ کیا اور اوتھ دلایا سب کو. ہم نے اوتھ لیا گورنر سے. اچھا وہ اوتھ لینے کے بعد ہم بن کے ممبر، تو کسی ایک ممبر کو پریزائڈ کرنا تھا تاکہ وہ اسپیکر کا الیکشن کرائے. تو ہم سب نیچے بیٹھے تھے، ہمیں کچھ ہی نہیں پتا کہ مجھے بولا کہ یار اوپر جا کے بیٹھ جاؤ، میں اسپیکر کا الیکشن کرانا ہے. تو انہوں نے پہلا سیشن چیئر کیا تھا صوبائی اسمبلی سندھ کا، اور غلام رسول کیئر صاحب اسپیکر الیکٹ ہوئے تھے، ان کا الیکشن کرایا. پھر وہ کرسی چھوڑی اور پھر وہ خود ڈپٹی اسپیکر الیکٹ ہوئے. اس کے بعد صوبائی وزیر بنے، اسپیکر سندھ اسمبلی بنے، سینیٹر بنے، اور اس کے بعد فائنلی چیف منسٹر سے. تو میں یہ اور اس جو ان کی اسپیکرشپ کا زمانہ ہے، یا ایون 70s میں شام صاحب قادم صاحب آج نہیں بتاتے، وہ ساتھ ان کی ہوتی، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. پھر میں آ جاؤں گا آخر میں جو ان کے ایگزائل کے سال تھے. 97 میں جب حکومت آئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، تو آپ اپنے والد سے کہیں، وہ تھوڑا جیل میں تھے، پھر اسے نکلے تھے تو تھوڑا سا ہائیڈنگ میں تھے، تو ان سے کہیں کہ وہ نکل جائیں کچھ دنوں کے لیے. وہ کسی طریقے سے پھر وہ امریکہ پہنچ گئے. جو طریقہ بہت لمبی کہانی بنائی، اگر سر بتاؤں گا تو کئی لوگ بھی اس میں ایکسپوز ہو جائیں گے. اور ایک دن بھی ادھر ان کا دل نہیں لگتا تھا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے 10 سال یہاں گزارنے پڑیں گے. اور وہ جو مجھ سے کہتے تھے، کہتے ہیں باقی تو سب ٹھیک ہے. ان کے 2 ہاری ہمارے جو ان کو کھیتی باڑی کا کافی شوق تھا، کہتے ہیں یہ 2 مجھے منگا دو بندے تاکہ میرے ساتھ کام کریں، اور میں جو ہے تھوڑا سا ٹکڑا زمین کا لے کے زمینداری کروں. اس کے بغیر تو میں کر نہیں سکتا، لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ ان کے لیے کر نہیں سکے. 2003 میں ان کو کینسر کی ڈیٹیکٹ ہوا، پینکریاس کا، اور مجھے یاد ہے سرجری کے لیے گئے. سرجری جب کر کے آئے تو بلکہ میرے پاس وہ ایویلیویشن ہے ابھی تک ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ 3 to 6 months ٹو لیو. دس از May 2003. لیکن ان کی ہمت تھی کہ اس کے بعد بھی ان کی وفات ہوئی ہے اپریل 2007 میں. جی نہیں 14 اپریل تو 2007 میں 4 سال. اور ایسے وقت آتے تھے کہ وہ ہاسپٹلائز ہوتے تھے
اور جب ٹھیک ہو کے باہر نکلتے تھے، جو ابھی چلنے کی بات کی نا، میں ان کی اسپیڈ کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا، ایون ان کی بیماری میں جب وہ ٹھیک ہوتے تھے ہم نکلتے تھے باہر، اور جب بیمار ہوئے 2-3 بار اسپتال گئے، پھر ٹھیک ہو کے واپس آ جاتے تھے، کمزور بھی ہو گئے تھے، تو مجھے کہتے یار میں اس جگہ پہ مر نہیں سکتا، مجھے مرنے کے لیے اپنے جو ادھر مجھے مرنے نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ، اور میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں. کہ کسی طریقے سے ہم نے مینیج کیا، ان کو لے آئے، اور 3 مہینے 2.5 مہینے وہ تقریباً ادھر تھے، اور اس کے بعد 14 اپریل کو ان کی ڈیتھ ہوئی. تو خیر اچھی بات یہ کہ سب لوگ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کوئی بات ہے نہیں. شفقت ان کی جو تھی، ایون چیف منسٹر تو ہم بڑے ہوئے تھے، جب وہ منسٹر ہوتے تھے ہم اسکول جایا کرتے تھے، پروونشل منسٹر تھے، کوئی ایک دن ویسے ہو گیا ہوگا جب کراچی نہیں ہوتے، ادروائز وہ اسکول میں اور میرے بہن بھائیوں کو اسکول چھوڑنے صبح، اس لیے کہ صبح 7:30-8 کوئی نہیں آتا نا دفتر، ابھی بھی آپ تو اور دیر سے آتے ہو، صبح میں سے شاید نواز صاحب آپ لوگ آ جاتے ہو، بیوروکریسی ماشاء اللہ ہوتی ہے، وہ اسکول چھوڑنے ہمیں خود جایا کرتے تھے، واپسی نہیں لے سکتے تھے، پھر ڈرائیور آ کے لے جاتا تھا، لیکن کہتے تھے کہ یہ ٹائم مجھے ملتا ہے، اور اسکول میں گھر سے لے کے اسکول تک ہمیں شاہ کے شعر اور پھر دعا پڑھاتے، وہ ابھی تک یاد ہے، اور وہی ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی ہے، وہ دعا ان کو یاد ہے. تو خیر میں شکر گزار ہوں جمیل جالبی فاؤنڈیشن کا، خاص طور پہ ڈاکٹر خاور جمیل کا، کہ انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے. اور جیسے مجھ سے ابھی بھی مجھے کہتے رہے، میری اپنی کوتاہی ہے، کچھ تصاویر، اور یہ مجھے پتہ ہے صحیح خالد علی شاہ بالکل درست فرما رہے، ان کا بیٹا جو ہے نا، وہ مجھے اتنی تصاویر میرے والد کی بھیجتا ہے، جو صحیح کے پاس زیادہ آرگنائز ہے، تو آپ کو یہ ایک بھی ریسورس ہے کہ ان سے مل جائیں گی اور تصاویر. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ترجمہ ہوگا، آپ جہاں کہیں گے جہاں پہ بھی ہوں گا میں حاضر ہوں گا، میرے لیے ایک فخر کی بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، مجھے 6 بجے پہنچنا تھا ایک اور ایونٹ پہ، لیکن لیٹ ہو گیا، چلے وہ انتظار کریں گے. نارملی میں کوشش کرتا ہوں لیٹ نہ ہوں، کہیں ٹائم پہ پہنچ جاؤں جہاں مجھے جانا ہے. میں افتتاح کروں گا وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی ڈاکٹر خالد عراقی صاحب سے، کہ ایک شعر جمیل جالبی صاحب کے نام پہ قائم کریں. ادھر انہوں نے ہاتھ اور پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے لیے وہ ذرا جلدی اسٹیج لے لیں، اور میں کوشش یہ کریں، میں جیسے ہر جگہ بتا رہا ہوں، آج کون سی تاریخ ہے؟ 3 ہاں، تو تقریباً 9-10 دن بعد کچھ دنوں کے لیے سرکار سے چھٹی پہ جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا. لیکن جانے سے پہلے جو ہے یہ اگر ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. آپ سب کے ادھر تشریف آنے کا شکریہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے میری کوتاہیاں بہت رہی ہیں، میں جو ایڈمنسٹریٹو باقی دیر از نو کمپیریزن. مجھے یہ پتا نہیں کہ ہمارے بڑے ٹائم کیسے نکالتے تھے. سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں صبح جلدی اٹھتا ہوں، شام تک کام کرتا ہوں، لیکن جو مجھے کام کرنے ہوتے اس دن میں وہ بھی پورے نہیں ہوتے. اور میں جہاں گیا ہوں، ابھی آپ نے اتنی تقریب بتا دی، بک لانچنگز میں میں کر ہی نہیں سکا ہوں کچھ بھی ایسا کام. شام صاحب نے کہا، انہوں نے مجھے کئی بار بڑے میرے ہدایت دی ہیں کہ آپ لوگوں سے ملیں، کام ہی ختم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے میں اٹک جاتے ہیں. اور ہم لوگ تو جو لوگوں کی خوشی غمیوں میں بھی پہنچ نہیں سکتے. ہمارے بڑے کیسے کرتے تھے جب نہ یہ سہولیات تھی اتنی زیادہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. تو کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں، ان کوتاہیوں کے لیے سب سے معذرت بھی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ جیسے جو ایکسپیرینس ادھر ملا ہے اس کو صحیح استعمال میں لائیں، اور آگے بھی اس صوبے کی، اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. سب کا بہت شکریہ.
स्टार न्यूज एंड व्यूज। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी।